پردے کے بارے میں جیسا کہ انہوں نے فرمایا نہ ہے تو تفصیل درکار، اور اس پر میرے مفصل خطبے، کیونکہ یہ موضوع اس دور میں کچھ نہ الجھ گیا۔ اچھے بڑے عالم جو بالکل نیک تھے، ٹھیک تھے، وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، علامہ ناصر الدین البانی جیسے، اور ان کی پیروی میں بہت سارے لوگ یہاں بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ اور منہ کا چہرہ، ہاتھ کا اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں۔ یہ انہوں نے کتابیں لکھ دی، حجاب المرأۃ المسلمہ، تو یہ غلط فہمی ہوگی، اصل بات نہیں ہاتھ اور چہرے کا پردہ، مگر اس کی ایک خاص حد ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بھی یہ کرواتے ہیں کہ دیور ہیں، جیٹ ہیں، اپنے خاندان کے، وہاں بھی عورتیں چہرے چھپاتی پھرتی ہیں، وہاں بھی سختی کرتے ہیں، نہیں دین کو پوری طرح سمجھتے۔ بہت سے دائرے ہیں جہاں الگ الگ پردہ، خامد بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں کا۔ اس کے بعد جو محرم لوگ ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے سامنے صرف چھاتی اور پیٹھ اور جو رانے ہیں یہ نہیں ننگی کی جا سکتی، باقی باپ اور بھائی کے سامنے کبھی کاروبار میں گردن، یہ بازو، یہ ٹانگیں، نیچے سے پنڈیاں ننگی کرنی، سب جائز۔ یہ محرم ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسلام میں نکاح حرام ہے۔ ظہر، بطن اور جو ہے یہ ران، یہ ہے پیٹ، یہ پشت اور یہ رانے، یہ محرم کے سامنے نہیں، کسی حالت میں نہیں ننگی کی جائے، مجبوری الگ ہے۔ اور اس کے بعد دائرہ کہ وہ محرم نہیں ہے مگر رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ یا خاوند کے دوست ہیں، گھر میں آتے ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہے، ان کے سامنے یہ منہ اور ہاتھ ننگے رکھے جائیں گے، زیب و زینت کے بغیر، سادہ حال۔ یہ سورہ نور میں۔ اب دائرہ شروع ہوتا ہے اجنبی لوگوں سے واسطے کا، گھر سے باہر نکلتی ہیں، یہ سورہ احزاب ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو اس سے اپنے اوپر کپڑے ڈالو اور اپنے چہرے جو ہے چھپاؤ، سوائے تھوڑی سی آنکھ، باقی سارا جو ہے نا اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ چار جو ہے نا علیحدہ علیحدہ پردے کے احکام کے، زوجین کا کیا ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ملنے والے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ۔ آتے ہیں بحث کو، ہمارے پاس 15 منٹ ابھی باقی ہیں، کم سے کم وہ پرابلم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ علماء کا اس وقت جو رائج معاصر نقطہ نظر ہے دینی مذہبی حلقوں کا، اور جس کو وہ بنیاد بناتے ہیں آپ پہ اعتراض کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ خواتین جب گھروں سے نکلیں گی تو انہوں نے اپنے جو دوپٹے ہیں، اپنے جو سر کی اوڑھنی ہیں، ان کو اپنے چہروں پہ گرا دینا ہے۔ اس سے اخذ کرتے ہیں پردے کے احکام۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کی بنائے استدلال کیا ہے، یہ جو ایٹیکیٹس آپ نے سیکھے ہیں، اور اس حکم کو جو سورہ احزاب میں ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں اس سے ذرا مزید پیچھے جاؤں گا۔ سورہ احزاب کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے۔ یعنی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے، آپ اس کو دیکھیں میری تفسیر البیان میں، تو اس میں میں جب تفسیر میں تعارف لکھتا ہوں صورتوں کا، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ پوری سورہ کی فضا کیا ہے۔ یعنی پوری سورہ کی فضا یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے گھرانے، ان کو باقاعدہ ہدف بنا لیا گیا ہے کہ اب ان کی اخلاقی ساکھ سوسائٹی میں مجروح کرنی ہے۔ ٹھیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس ہستی کا جس کے ذریعے یہ دین ملا، جب وہ دین کو بیان کر رہے تھے، جب وہ یہ جدوجہد کر رہے تھے، جب وہ لوگوں کو اس کو پہنچا رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ میری آپ کی طرح کسی میز پر بیٹھے ہوئے اطمینان کے ساتھ پہنچا رہے تھے۔ ایک بڑی کشمکش برپا ہو گئی تھی، اور یہ کشمکش ایک انداز سے مکے میں برپا ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ستم توڑے گئے، کس طرح کے اقدامات کیے گئے، خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے خلاف کیسے لوگوں نے ان کو ستم رانیوں کا نشانہ بنایا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہاں اہل کتاب تھے، وہاں بہت سے لوگ وہ تھے جن کو بعد میں قرآن مجید نے منافقین سے تعبیر کیا۔ یہ جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہوئی ہیں، اور سب کی قرآن مجید نے تصویریں بیان کیا، یعنی وہ کوئی قصے کہانیوں کی بات نہیں۔ حضور کو اذیت دینے کے لیے آپ دیکھیں ایک مسجد بنا ڈالی گئی جس کو قرآن نے مسجد زرار کہہ کے یہ کہا کہ اس کو ڈھا دیں۔ اس مسجد کو، چھوٹی سی ایک بستی ہے چند ہزار کی آبادی کی، جس میں وہ لوگ موجود ہیں کہ بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت کا واقعہ بیان ہوا ہے، یعنی آپ کبھی دیکھیں کہ کوئی سلیم الطبع آدمی اس واقعے میں تہمت نکال سکتا ہے، نکال لی گئی۔ تو ایک ایسی فضا تھی کہ جس میں پہلے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، باہر سے حملہ آور بلائے گئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات پر حملہ آور ہوئے، آپ کو گھروں میں بلا کر آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی گئی، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئیں۔ آخری یہ دور ہے جو 4-5 ہجری کے بعد آیا ہے، جس میں ہدف بنایا گیا کہ اب اخلاقی ساکھ ختم کر دینی۔
اور اخلاقی ساکھ ختم کر دینے کے لیے آپ کے گھرانے، آپ کی بیٹیوں، آپ کی بیویوں اور جلیل القدر صحابہ کی جو بیویاں تھیں ان کو ہدف بنا لیا گیا۔ اب جب یہ ہدف بنا لیا گیا طرح طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے، یعنی پیش نظر کیا تھا؟ ظاہر دیہاتی معاشرت ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی جو ہے، آپ بھی وہ واقعات پڑھیں جس میں سیدہ پر تہمت لگائی گئی ہے کہ گھر میں کیا صورتحال ہو گئی، حضور کتنے آزردہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ وہ والدین کے گھر چلی۔ آزردگی کا یہ معاملہ ہو گیا کہ گویا میاں بیوی کے درمیان مفارقت تک نوبت آ گئی۔ یہ صورتحال آپ دیکھیں اس موقع پر حضور نے کتنے رنجیدہ ہو کر بعض گفتگویں کی ہیں، بعض سوالات کیے ہیں، مسجد میں کیسا ہنگامہ برپا کر دیا گیا، یعنی ایک موقع پر جب آپ نے اس سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آپس میں صحابہ کرام کے تبصروں کی نوعیت کیا بنا دی گئی، کیسے کیسے لوگ اس میں ملوث ہو گئے، ان کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ تو یہ صورتحال اور پس منظر تھا کہ جس میں یہ فضا بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، آپ کی خواتین، ظاہر ہے ایک عام دیہاتی معاشرت ہے جس میں سب لوگ رہ رہے ہیں، یہ گویا اسکینڈل کا ہدف ہے۔ اب اگر یہ کوئی اسکینڈل بن جاتا، خدا نخواستہ جھوٹا یا جس طرح کا بھی تھا، یہ بن جاتا اور اس کی شہرت ہو جاتی، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر جو ہدایت کا منبع ہے، جس کی طرف ہم سب نے قیامت تک دیکھنا ہے، جس کی دی ہوئی ہدایتی کے اوپر پوری انسانیت کو کھڑا ہونا ہے، اس کی شخصیت مجروح کر دی گئی۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو اصل میں سورہ احزاب کا پس منظر ہے، یعنی سورہ احزاب جو ہے وہ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ قرآن میں تدبر، ہمارے یہاں ایک عام رواج یہ ہے کہ آپ نے قرآن کھولا، اچھا یہ پردے کی آیت ہے، اچھا یہاں یہ حکم دیا گیا ہے، وہ نکالی اور نہیں دیکھا کہ سورہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، بات کہاں سے چلی آ رہی ہے، اور بس بات بیان کرنا شروع کر دی۔ تو آپ پہلے تو یہ دیکھیں، اور اگر اس کا ذوق ہو کہ آپ اس سورہ کے اندر اتر کر جان سکیں، تو اس کے لیے تدبر قرآن میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی کی ذرا اس کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنا دی گئی ہے حضور کے لیے۔ اب اس میں میں ان آیات پر آنے سے پہلے کہ جس میں مسلمان عورتیں بھی شامل ہیں، آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ خود حضور کے گرانے کے معاملے میں کیا ہو گیا۔ پہلا کام کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے، اس کائنات کا خالق، اس صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی مشکل کام نہیں، عذاب نازل ہو جاتا، لیکن وہ پیش نظر نہیں ہے، تو اس صورتحال سے نمٹنا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں ایک بار پھر، اگر وہ آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو کریں، اس لیے کہ مہمات اسی طرح کی عورتوں کے ذریعے سے چلائی جا رہی تھی، یعنی اس طرح کے پیغامات ہوتے تھے، کہیں موقع مل گیا بات کرنے کا کہ آپ تو شہزادی ہیں، آپ کی تو بڑی حیثیت ہے، یہ آپ کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے انہوں نے، آپ اگر یہاں نہ ہوتی تو معلوم نہیں کون کون تھے کہ جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ اس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی ازواج کو، ازواج مطہرات کو، یہ تخیر اس کو کہا جاتا ہے، چوائس دے دیں کہ وہ اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، کوئی ان کے اوپر مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی ہم آپ کے لیے دوسرے بندوبست کر دیں گے۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اس موقع پر ازواج مطہرات جس کردار کا مظاہرہ کریں گی، اس کے لحاظ سے یہ فتنہ دم توڑ دے گا، حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جیسے سیدنا ابراہیم کو ایک امتحان سے گزارا گیا، تو ازواج مطہرات کو بھی اس امتحان سے گزارا گیا، اور اس امتحان سے یہ آسان معاملہ نہیں تھا، یعنی ترغیبات کی ایک دنیا باہر موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے کہ پھر قرآن مجید کی اس آیت کے تحت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جا کے اپنی ازواج سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا، ہم بہت سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہی کے ساتھ رہیں گے۔ تو انہوں نے انتخاب کر لیا۔ جب انتخاب کر لیا، یعنی پہلے چوائس دیا گیا، آپ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں، اگر آپ چلی جاتی ہیں تو ہم آپ کو اطمینان کے ساتھ خوش اسلوبی سے رخصت کر دیں گے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ نہیں رہیں گی، یہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بات کہی گئی، جس وقت انہوں نے یہ انتخاب کر لیا تو پھر انہیں کہا گیا کہ اب ہم آپ کو بعض خصوصی احکام دے رہے ہیں تاکہ یہ جو اسکینڈل بنانے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہ خصوصی احکام دینے سے پہلے یہ بتایا کہ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت بڑی غیر معمولی ہو گئی ہے، تم پیغمبر کے ساتھ ہو، تو اب پیغمبر کو تمہارے ذریعے سے اور
تمہیں پیغمبر کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے اپنی اس ذمہ داری کو پہچانو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انصاف، یعنی جو چیزیں عام لوگوں سے مطلوب نہیں ہیں، پہلے انہیں عام لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا حق دے دیا گیا. اگر وہ اس وقت کوئی انتخاب کر لیتی تو عام زندگی بسر کرتی، لیکن انہوں نے جب پیغمبر ہی کا انتخاب کیا، جو عزت جو شرف ان کو حاصل تھا، انہوں نے اسی کو اپنی سعادت سمجھا، اور سب نے بغیر کسی توقف کے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمیں کچھ خصوصی احکام دینے ہیں. اور یہ خصوصی احکام دیتے وقت یہ ذہن میں رکھو کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو جس طرح دوہرا عذاب ہے تمہارے لیے، اسی طرح سے چونکہ تم یہ زائد ذمہ داریاں اور پابندیاں قبول کر رہی ہو تو تمہاری ہر نیکی کا دوہرا اجر بھی. یعنی اس کی بنیاد ہی بالکل یہاں سے رکھی ہے. یہ رکھنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ آپ اب حجاب میں ہوں. یہ اصل میں یہ ہے وہ جگہ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا. یعنی ازواج مطہرات کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ باہر نکلیں گی تو اہتمام کر کے، اور اگر گھر میں ہوں گی تو وہاں بھی کوئی اسی طرح نہیں آئے گا. مسجد میں بیٹھنے والے لوگ بھی اگر کوئی چیز لینی ہے تو کس طرح آئیں گے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ کو باہر کی سرگرمیاں بھی ختم کر دینی. اسی میں یہ الفاظ آئے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو گی، وہاں نماز کا اہتمام کرو گی، روزے کا اہتمام کرو گی، دینی سرگرمیوں میں مصروف رہو گی، اور جو اللہ نے بڑی نعمت تم کو دی ہے اس کی تبلیغ کی ذمہ داریاں انجام دو گی. یہ ہدایات ان کو کی گئیں. ان کے لیے دائرہ مقرر کیا گیا کہ آپ کے قریبی اعزاء اقربا کے سوا کوئی اور گھر میں بھی نہیں آئے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی کھانے کی دعوت ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بھی آداب مقرر کر دیے گئے. اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی شخص ان خواتین سے نکاح بھی نہیں کر سکے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا کہ آپ ان کو طلاق بھی اب نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. تو یہ اصل میں وہ خصوصی احکام ہے جو ازواج مطہرات کو دیے گئے تھے، اور یقیناً انہی کے لیے یہ لفظ استعمال بھی ہوا. یعنی وہ حجاب میں رہیں گی، اس کا اہتمام کریں گی. یہ احکام ہیں جن کو بعض اہل علم نے اس طرح سے سمجھا کہ وہ چونکہ اس پوری امت کے لیے آئیڈیل تھیں تو ان کو احکام دے دیے گئے ہیں، اور پھر ایک ایک چیز سے احکام مستنبط کرنے شروع کر دیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا کہ عام حالات میں تو ہر آدمی جب آپ کے گھر آتا ہے یا باہر سے بات کرتا ہے تو اس سے نرمی سے، شفقت سے بات کرنی چاہیے. آپ تو مائیں ہیں اور آپ کی یہی حیثیت ہے. لیکن یہ منافقین چونکہ اسکینڈل بنا رہے ہیں تو اگر کسی وقت کوئی بات کرے تو ایسا لب و لہجہ رکھیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کے اندر اگر طمع موجود ہے تو اس کو ہوش آ جائے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہی جا رہی ہے. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر پر کچھ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں اور آپ خواتین کو کوئی ہدایت کر رہے ہیں. وہاں سے کیا کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یعنی ایک زاویہ نظر کی غلطی پورے پس منظر کو جو سورہ سے بالکل واضح ہے، آیت آیت سے واضح ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک اسٹیپ کو واضح کیا ہے. یعنی پہلے موقع دیا کہ وہ جا کے عام عورتوں کی زندگی بسر کریں، پھر یہاں سے بات شروع کی کہ لستن کاہد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. پھر بتایا کہ تمہارے لیے اب اجر بھی دوہرا ہوگا، غلطی کرو گی تو سزا بھی دوہری ہوگی. یہ سب کچھ کہنے کے بعد یہ ہدایات دی گئی. اچھا، اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ وہ کرنا فی بیوتکن، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ عام عورتوں نے باہر نکلنا ہے، گھروں سے باہر جا کے کوئی کام کرنے ہیں، کھیتوں میں جانا ہے، انہوں نے جا کے جانور چرانے ہیں، جو اس وقت کی معاشرت ہے. تم لوگوں کو اب یہ سب کام میں بالکل نہیں جانا. کسی چیز تمہیں گھروں میں وقار کے ساتھ رہنا ہے تاکہ اس اسکینڈل کا مقابلہ کیا جا سکے. اب اس سے لوگوں نے کیا استنباط کیا کہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر، چار دیواری کے اندر رہنا ہے. ذرا حالے کہ اگر آپ اس زمانے کی پھر دیکھیں کہ جب یہ احکام نازل ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا کہ کہیں دوسری عورتیں اس سے مشابہت نہ اختیار کر لیں، اس لیے کہ اس سے پھر التباس کا خطرہ تھا. تو اس لیے یہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی احکام تھے. ہمارے جلیل القدر اہل علم اور محققین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کو ایسے ہی دیکھتی رہی ہے اور بالکل درست دیکھتی رہی ہے. یہاں تک کہ آپ شاہ عبد القادر، آپ کے پہلے قرآن مجید کے ہندوستان میں اردو کے مترجم ہیں، ان کا 2 لفظوں کا حاشیہ دیکھ لیجئے. انہوں نے بھی یہ بات اسی طریقے سے بیان کی ہے. لیکن پھر ان کے بعد ہمارے ہاں کے اسی مذہبی پس منظر میں
یعنی جب علمی طریقہ نہیں رہا چیزوں کا تو یہ جتنی چیزیں ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جب ان کو بیان کرتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ آواز کا پردہ ہو گیا، یہ آپ نے گھروں میں دائرہ عمل طے کر دیا گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں. جبکہ اس پس منظر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے. ان کا عام عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جس پس منظر میں دیے گئے وہ میں نے آپ کو سورہ سے واضح طریقے سے بتا دیا ہے. بہت بہت شکریہ غام صاحب. ہمارے پاس یہاں وقت ختم ہو رہا ہے. سورہ احزاب کے اس پس منظر کے بعد وہ جو آیت